الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، مصنف رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب تفسیر توحید و شہادت ان لا الہ الا اللہ، توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یعنی لفظ توحید کی تفسیر کرنا۔ کہ توحید کا معنی کیا ہے، توحید کی تفسیر کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اور پھر آگے لفظ لے کر آئے ہیں۔ وہ توحید کی تفسیر یہ ہے کہ وہ شہادت ان لا الہ الا اللہ، کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یہ توحید کی تفسیر ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ توحید نفی اور اس بات کا نام ہے کہ آپ نفی بھی کریں اور اس بات بھی کریں۔ پہلے آپ سارے جھوٹے خداؤں کا انکار کریں، جھوٹے آلیہ کا انکار کریں، اور پھر ایک سچے الہ کا اقرار کریں۔ اگر آپ نفی نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے، تو ہزار دفعہ بھی الا اللہ کرتے رہیں کہ اللہ ہے، تو وہ توحید نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، توحید نہیں۔ توحید کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ ساری کائنات کے الہوں کا انکار کریں، اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں ان کا انکار کریں، اور پھر اللہ کا اقرار کریں۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ، مگر اللہ الہ ہے۔ تو یہ توحید کی تفسیر ہے۔ اگر کوئی شخص سے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے توحید کا پتہ ہونا چاہیے، تو اس کو لا الہ الا اللہ کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی شروط کیا ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کی تفصیل کیا ہے۔ میں اس سے پہلے اس پر گفتگو کر چکا ہوں۔ پھر مصنف رحمہ اللہ اس کے دلیل کے اوپر قرآن کی یہ آیت لے کر آئے ہیں، سورہ اسراء کی آیت رقم 57۔ اولئک الذین یدعون، یہ وہ لوگ ہیں جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کے بندوں کو، انبیاء کو، صالحین کو، فرشتوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو، یہ ان کو پکارتے ہیں۔ جب یہ ان کو پکارتے ہیں اور خود ان کی حالت یہ ہے کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ یہ اپنے رب کی طرف خود وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں، ایہم اقرب، کہ وہ اس وسیلے کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو جائے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْصُورًا، اور بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ یعنی خود ان کی حالت یہ ہے، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ خود وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور وسیلہ کیوں ڈھونڈتے ہیں تاکہ اللہ کے قریب تر ہو جائے،
اور یہ اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ کے عذاب کا ڈر رکھتے ہیں۔ تو ان انبیاء اور رسولوں کی، فرشتوں کی خود حالت یہ ہے۔ یہاں ایک معنی وسیلہ کا ہے۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ کا معنی یہ ہے کسی ایک چیز کے ذریعے آپ دوسری چیز تک پہنچ جائیں۔ جس طرح مجھے چھت پہ جانے کے لیے سیڑھیاں یا لفٹ میرے لیے وسیلہ ہے کہ میں چھت پہ پہنچ جاؤں۔ بھوک لگی ہو تو بھوک کو ختم کرنے کے لیے کھانا کھا لوں، کھانا وسیلہ ہے۔ پیاس کو دور کرنے کے لیے پانی پی لوں تو پانی وسیلہ ہے۔ لاہور جانا ہے تو مجھے گاڑی پہ بیٹھنا ہے تاکہ لاہور پہنچ جاؤں۔ سعودیہ جانا ہے، کسی دوسرے ملک میں ہوائی جہاز میں بیٹھوں تاکہ وہ مجھے پہنچا دے، یہ وسیلہ ہے۔ اور اسی طرح جنت میں جانے کے لیے جو وسیلہ ہے وہ وسیلہ یہ ہے کہ ہم رسولوں پر ایمان لائیں، اللہ نے جو کتابیں بھیجی ہیں ان پر ایمان لائیں، اور اللہ نے جو آخری رسول بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایمان لائیں، اور ان پر جو وحی اتری ہے قرآن اور صحیح حدیث کی شکل میں جو موجود ہے اس پر ایمان لائیں، اس پر عمل کریں۔ یعنی اللہ کی عبادت کریں، ہمارا ایمان اور عمل صحیح ہو، یہ جنت میں جانے کا وسیلہ ہے۔ جنت میں جانے کا وسیلہ کیا ہے کہ ہم اللہ پر، رسولوں پر، ارکان ایمان، ارکان اسلام کو مانیں، اللہ کی عبادت کریں، شرک نہ کریں، بدعت نہ کریں، کبیرہ صغیرہ گناہ نہ کریں، یہ جنت میں جانے کا وسیلہ ہے۔ لیکن ایک وسیلہ صحیح ہوتا ہے، ایک غلط وسیلہ ہوتا ہے۔ مثلا غلط وسیلہ کیا ہے کہ آپ غلط دوائی کھائیں تو آپ وہ اس غلط دوائی کھانے کی وجہ سے مر سکتے ہیں۔ غلط گاڑی پہ بیٹھ جائیں، وہ لاہور نہیں کسی اور جگہ پہنچا دے گی۔ غلط ہوائی جہاز پہ بیٹھ جائیں، وہ کہیں اور پہنچا دے گا۔ دنیا میں بھی اگر غلط وسیلہ، غلطی سے یا جان بوجھ کر یا جہالت کی وجہ سے ہم کوئی غلط وسیلہ پکڑ لیں تو وہ کام سارا خراب ہو جائے گا، تو لاہور جانے کے بجائے کہیں اور چلے جائیں گے۔ تو اسی طرح جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے اگر ہم نے صحیح وسیلہ نہ پکڑا، کسی کوئی غلط وسیلہ پکڑا، تو پھر جنت میں جانے کے بجائے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس لیے وسیلہ جو پکڑنا چاہیے تو وہ وسیلہ کیا پکڑنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے قرآن و سنت کے مطابق، یہ صحیح وسیلہ ہے۔ اگر ہم اس وسیلے کو چھوڑ کر بدعات پر عمل کریں، شرک پر عمل کریں، تو یہ شرک اور بدعات اور یہ گناہ ہمیں جہنم میں لے جائیں گے۔ اس لیے بہت سارے لوگ وسیلہ پکڑتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں اور ان سے ڈرتے ہیں، ان سے حاجتیں پوری کرتے ہیں، ان دعائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارا وسیلہ ہے۔ ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، نظریں مانتے ہیں، ان کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، ان سے سامنے روتے ہیں، عاجزی سے دعائیں کرتے ہیں کہ بابا ہماری مشکل دور کر دے، ہماری حاجت پوری کر دے، ہماری ان کے آگے اللہ کے آگے۔ تو یہ شرک ہے۔ اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے یہ عقیدہ رکھیں گے تو پھر جنت نہیں، کہیں اور چلے جائیں گے۔ اس لیے اپنا سب سے پہلے عقیدہ، نظریہ، سوچ درست کرنا چاہیے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کسی اور کو نہیں آنا چاہیے۔ رسولوں پر ایمان لائیں، رسولوں پر ایمان لائیں اور رسولوں کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ایمان لانے کا مطلب یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، وہ ہمیں بتلائیں گے، اس طریقے سے ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس طریقے سے دعائیں مانگیں گے۔ مثلا اللہ کو راضی کرنا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اسماء الحسنہ جو قرآن میں ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، تو ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو، ان ناموں کے ذریعے تم اللہ کو پکارو، تو اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ، چونکہ یہ نام اللہ کی بہت بڑی تعریف ہے، اللہ اپنی تعریف بہت پسند کرتا ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آپ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ ان کو وسیلہ بنائیں، ان اسماء الحسنہ کو، اللہ کی صفات کو بنائیں، اپنے نیک عمل کو بنائیں کہ اللہ میں ایمان لایا، اللہ میں نے عبادت کی، میں دعائیں مانگ رہا ہوں، اللہ میری دعا قبول کر لے۔ یہ طریقہ قرآن و سنت میں ہے۔ یہ طریقہ چھوڑ کر کسی بابے کو پکارنا، کسی اور کی عبادت کرنا،
جانور ذبح کرنا، نظریں چڑھانا، دعائیں مانگنا اور بدعات کرنا، خرافات، یہ طریقے ہمیں جہنم میں لے جائیں گے۔ اس لیے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو بہت اچھے طریقے سے سوچنا چاہیے کہ وسیلہ تو ضرور پکڑو، لیکن یہ دیکھو یہ وسیلہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، کہیں یہ غلط وسیلہ تو نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں غلط وسیلہ بناتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اللہ رب العزت اس آیت میں ان لوگوں کا رد کر رہا ہے جنہوں نے اللہ کے نبیوں رسولوں کو، فرشتوں کو، عیسیٰ بن مریم کو، اولیاء اللہ کو وسیلہ بنایا۔ قرآن کہتا ہے اولئک الذین یدعون، یہ لوگ پکارتے ہیں نبیوں رسولوں ولیوں کو۔ ان نبیوں رسولوں کی ولیوں کی حالت یہ ہے کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ساری رات عبادت کرتے تھے، انبیاء کرتے تھے، رسول کرتے ہیں، فرشتے عبادت کرتے ہیں، صالحین عبادت کرتے ہیں۔ کیوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ تاکہ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں، تاکہ اللہ کے قریب در ہو جائیں۔ اللہ کے قریب در، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے کیا وسیلہ ہے؟ کہ اللہ کے سامنے دعائیں کرنی، اللہ کی عبادت کرنی۔ تو یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو ان کی حالت یہ ہے کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ کسی چیز کے مالک نہیں، حتیٰ کہ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے، ایک ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، مرے ہوئے لوگوں کو، وہ کسی چیز کے مالک نہیں، کچھ بھی نہیں سنتے۔ تو ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارتے ہو وہ تمہاری دعا نہیں سنتے، وہ تمہاری دعا نہیں سنتے ہیں۔ پکارو، کوئی آواز آئے گی؟ نہیں آئے گی، وہ نہیں سنتے۔ قرآن صاف کہتا ہے نہیں سنتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن بھی لیں، وَلَوْ سَمِعُوا، اگر سن لیں، اس کا مطلب ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، یہ انبیاء اگر شرک کر لیں تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جائیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انبیاء شرک کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ اپنے نبی محمد رسول اللہ کو کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے بھی نامہ اعمال برباد ہو جائیں، یہ تو ممکن نہیں۔ اسی طرح یہاں اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ سن بھی لیں، سنتے نہیں ہیں، سن نہیں سکتے، اگر سن بھی لیں تو تمہاری پکار وہ کیا ہے، تمہاری مشکل دور نہیں کریں گے، تمہاری حاجت پوری نہیں کریں گے۔ پہلے تو سنتے ہی نہیں، سن بھی لیں تو تمہاری مشکل دور نہیں کریں گے، تمہاری حاجت پوری نہیں کریں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا وہ انکار کریں گے۔ یعنی تم جو مرے ہوئے مردوں کو پکارتے ہو کہ ہماری مشکلیں دور کر دے، حاجتیں پوری کر دے، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا عبد القادر جیلانی مدد، یہ جو تم اولیاء اللہ کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ مرے ہوئے لوگوں کو کہ ہماری مشکلیں دور کرو، حاجتیں پوری کرو، تو قیامت کے دن جب انبیاء رسول یہ اٹھیں گے تو تمہارے اس شرک سے برات کریں گے، انکار کریں گے، کفر کریں گے۔ تم نے کب ہمیں پکارا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ یہ کب اٹھائے جائیں گے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامہ وهم عن دعائهم کافرون۔ کیا قیامت کے دن یعنی اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ یعنی سب سے اعلیٰ درجے کا گمراہ وہ ہے جو کسی مرے ہوئے کو پکارتا ہے۔ من لا یستجیب له الی یوم القیامہ، قیامت تک وہ جواب نہیں دے گا۔ ہاں جب قیامت کو اٹھیں گے وہ کہیں گے کب تم نے ہماری عبادت کی، انکار کریں گے۔ یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے، جس سے پتہ چلا جو مر جائے وہ نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، وہ نہیں سنتا۔ اور اگر سن بھی لے تو ہماری مشکل دور نہیں کرتا، ہماری حاجت پوری نہیں کرتا۔ تو یہ کسی مرے ہوئے کو پکارنا، غیب کو پکارنا، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ جیسے یا اللہ مدد، یہ بہت بڑی توحید ہے،
اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ بہت بڑا شرک ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ یہ تفصیل ہے تفسیر التوحید، توحید کی تفسیر کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ اب اس آیت اور لا الہ الا اللہ کا کیا جوڑ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ الہ ہے، یعنی مشرکین عرب جو تھے وہ ان لوگوں کو لات و منات و عزا جن کو پکارتے تھے، کیوں پکارتے تھے؟ ان کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ تاکہ یہ ان کی مشکلیں دور کریں، ان کی حاجتیں پوری کریں۔ مشرکین عرب کے پاس جو لوگ جاتے تھے، جو بت رکھے ہوئے تھے، تو کیوں؟ اس لیے کہ ہماری مشکلیں دور ہو جائیں، ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں۔ تو اللہ نے رسولوں کو بھیج کر، کتابیں اتار کر ان کو یہ بتلایا کہ ان کی عبادت نہیں کرو، یہ مشکلیں دور نہیں کرتے، یہ حاجتیں پوری نہیں کرتے، بلکہ کون؟ یہ کام اللہ کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، وہ تمہاری مشکلیں دور کرے گا، وہ تمہاری حاجتیں پوری کرے گا۔ آج لوگ قبرستانوں پہ جاتے ہیں، قبروں کے جو طواف ہوتے ہیں، سجدے ہوتے ہیں، وہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ کیوں بکرے ذبح ہوتے ہیں؟ کیوں چادریں چڑھتی ہیں؟ کیوں نظر و نیاز؟ اس لیے کہ ان کی مشکلیں دور ہوں، ان کی حاجتیں پوری ہوں۔ تو اسی طرح ان کو ہم یہی کہیں گے کہ قرآن و سنت اسلام یہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ یہ تمہاری مشکلیں دور نہیں کریں گے، یہ تمہاری حاجتیں پوری نہیں کریں گے، یہ تو تمہاری آواز کو سنتے ہی نہیں، تم ساری زندگی ان کو پکارتے رہو، یہ سنتے ہی نہیں، تو تمہاری مشکل کون دور کرے گا، حاجت کون دور پوری کرے گا؟ وہ اللہ۔ اس لیے اس سے دعائیں کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی دعائیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو اور اس کی عبادت کرو۔ مثلا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیوں عبادت کرتے ہیں؟ تاکہ ہماری مشکلیں دور ہوں، تاکہ ہماری حاجتیں پوری ہوں۔ اور سب سے بڑی مشکل ہماری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں، نہ دنیا کی مشکلات دور ہوں گی، نہ آخرت کی۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا اور آخرت کی مشکلیں دور ہوں، وہ خالص یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرے، خالص یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ ایک تو عبادت یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، ایک ہے کہ دعائیں مانگتے ہیں۔ اور نماز کے اندر بھی دیکھ لیں، ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ بھی دعا ہے، سجدوں میں دعا، تشہد میں دعا، دعائیں ہیں۔ حج میں جاتے ہیں تو دعائیں، روزوں میں تو رمضان میں اور زیادہ دعائیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اللہ اس کے بدلے میں ہم نے جو صدقہ کیا تھا اللہ ہم سے خوش ہو، ہم سے ناراض نہ ہو، ہمیں جنت مل جائے، جہنم۔ پوری عبادت گاہ گویا کہ مغز ہے، عبادت کا مغز جو ہے، خلاصہ ہے، وہ نچوڑ کیا ہے؟ وہ دعائیں ہیں۔ تو اس لیے کیا ہے؟ دعا ہی عبادت کا نام ہے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ الہ ہے، یعنی وہ ہمارا معبود ہے، ہم صرف اس کی عبادت کریں گے۔ تو جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ ایک امید ہے، کیا امید؟ کہ اللہ ہماری مشکلیں دور کرے، ہماری حاجتیں پوری کرے۔ یہی امید ہے نا کہ ہمیں جنت میں ڈال دے، جہنم سے بچائے، ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ یہ امید ہے، اس لیے عبادت کرتے ہیں، اور تاکہ جہنم سے بچ جائے۔ تو یہ عبادت کا مغز ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا؟ یہ نیچے جو آیت آئی ہے وہ کیا بتلاتی ہے؟ کہ وسیلہ بناؤ کس کو؟ اللہ کی عبادت کو، اللہ سے دعائیں کرو۔ اللہ کو چھوڑ کر یہ جو نیک لوگ ہیں، انبیاء، رسول، صالحین، یہ لوگ ہیں، ان سے دعائیں نہ کرو، یہ تمہاری مشکلات دور نہیں کریں گے، یہ تمہاری حاجات پوری نہیں کریں گے۔ اور جو مشرک تھے، تو مشرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے نیک لوگ جو ہوتے ہیں، صالحین، انبیاء، رسول، صالحین، صحابہ، یہ ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ کیسے وسیلہ بناتے ہیں؟ ہماری تیرے آگے ان کی عبادت، نظریں چڑھانا، قبرستانوں پہ جانا، یہ مشرک کی علامت ہے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہمیں یہ بتلاتی ہے، کلمہ ہمیں یہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے، شرک سے بچنے کی توفیق دے، بدعت سے۔ آمین یا رب العالمین۔